بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لأهله والصلاة على أهلها. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. صدق اللہ العظیم. میرے محترم بزرگوں اور ایمانی بھائیوں، یہ آیت جو میں نے پڑھی اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن جو نازل کیا اور نبی مبعوث جو فرمایا اس کے مقاصد بتلائے ہیں. نبی کی نبوت کے 4 مقاصد. یہ قرآن خدائی تحفہ ہے، اللہ کا ایک عطیہ ہے. اس سے بڑا کوئی علم نہیں، اس سے بڑھ کر کوئی قانون نہیں، قرآن سے بڑھ کر کوئی حکمت نہیں. اس روئے زمین میں قرآن سے بڑھ کر دل کے سکون پہنچانے کی کوئی چیز نہیں. جب سے نازل ہوا ہے آج تک اس میں ایک ذرہ برابر بھی کوئی تغیر تبدل نہیں ہوا. اس کے حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی. جس طرح اس کے الفاظ محفوظ، جس طرح اس کے الفاظ کو اللہ تعالی حفاظت کریں گے، اسی طرح اس کے معانی، اس کے مطالب، اس کی تشریحات کی بھی اللہ تعالی نے غیبی نظام سے حفاظت کی. یہ قرآن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر 22 سال 5 مہینے 14 دن میں نازل ہوا. ایک ساتھ نازل نہیں ہوا. جیسے جیسے ضرورت پڑتی تھی اللہ تعالیٰ آیت نازل کرتے تھے. 1 آیت، 2 آیت، 10 آیت، پوری سورت. تو یہ پورا قرآن جو نازل ہوا ہے 22 سال 5 مہینے 14 دن. ابھی جو ترتیب ہے کہ مثلا پہلا پارہ، دوسرا پارہ، تیسرا پارہ، سورہ بقرہ، سورہ عمران، سورہ اعراف، یہ جو ترتیب ہے نزول کی ترتیب ایسی نہیں تھی. کوئی آیت پہلے نازل ہوئی، کوئی بعد میں نازل ہوئی. سب سے پہلے آیت نازل ہوئی اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ صورت نازل ہوئی. لیکن جب بھی کوئی آیت یا کوئی صورت نازل ہوتی، حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی جگہ بتاتے کہ یہ اس صورت پہ رکھنا ہے، یہ وہاں رکھنا ہے، یہ وہاں رکھنا ہے. بہرحال جب بھی آیات نازل ہوتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اس کو یاد کرتے. چنانچہ قرآن میں ہے وَلَا تُحَرِّكْ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جلدی جلدی پڑھتے تھے. قرآن کو کہا کہ آپ جلدی جلدی نہ کیجیے، ہم قرآن اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم قرآن کی حفاظت کریں گے. معلوم ہوا کہ حضرت جبرائیل جب بھی وحی لے کر آتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پہلے یاد کرتے، پھر اس کے بعد کسی کو بلا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ آیت لکھوا دیتے حضرت جبرائیل کے کہنے کے مطابق، جہاں جس صورت میں لکھوانی ہوتی تھی وہاں. اس زمانے میں مصنوعات نہیں تھے، یعنی یہ انڈسٹریز نہیں تھی، کمپنیاں نہیں ہوتی تھی کہ کاغذ ہر جگہ مل جائے. ایسا نہیں تھا کہ اس زمانے میں کاغذ نہیں تھا. نہیں، روم اور ایران، وہ جس کو ہم قیصر و کسریٰ کہتے ہیں، وہ حکومت تو بھی آگے تھی مدینہ المنورہ کے مقابلے میں. ان کے پاس کاغذات اور مشین وغیرہ سب کچھ تھی، ان کی کتابیں اس وقت کی چھپی ہوئی، لیکن مدینہ المنورہ میں وہ مصنوعات نہیں ہوتی تھی. اس لیے صحابہ وہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہنے کے مطابق کبھی ہڈیوں پر،
کبھی تختیوں پر، کبھی پتھروں پر، کبھی شاخوں پر، کبھی لکڑوں پر لکھ دیتے تھے۔ اس زمانے میں اللہ نے یہ چاہا قرآن کی حفاظت حافظے سے کی، لکھنے سے نہیں کی۔ لکھوانا حفاظت کے لیے نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت حفاظت کا ذریعہ استعمال کیا لوگوں کا حافظہ۔ مکہ اور مدینہ والوں کے حافظے کتنے مضبوط تھے، ان کو ان کے گھوڑے کا نسب نامہ یاد رہتا تھا۔ کئی اشعار ان کو یاد رہتے تھے۔ اللہ نے ان کو غضب کا حافظہ دیا تھا۔ اس قوم میں نبی مبعوث ہوئے، اس قوم کو قرآن سے جوڑا، انہوں نے حافظے سے قرآن کو محفوظ کیا۔ شروع زمانے میں تہجد فرض ہوئی، اس لیے کہ تاکہ لوگ قرآن پڑھیں، قرآن کو نماز میں پڑھیں۔ اور جیسے جیسے صحابہ کو پتا چلتا کہ کوئی نئی آیت نازل ہوئی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے، اس آیت کو سیکھتے اور لکھتے۔ تو لکھا ہوا الگ الگ شکلوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی محفوظ تھا اور صحابہ کے پاس بھی تھا۔ لیکن سب سے بڑی بات، اکثر صحابی حافظ تھے، قرآن حفظ کر لیتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کو حافظ بنا دیتے تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ جب قرآن حفظ سے اللہ تعالیٰ حفاظت کرنے والے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوایا کیوں؟ تو اس کی 3 وجہ ہے۔ ایک وجہ، وہ تینوں وجوہات ایسی ہے کہ اس کے لیے لکھنا ضروری تھا۔ قرآن محفوظ تو ہو جاتا حافظے سے، لیکن لکھنا ضروری تھا۔ اب وہ یہ ہے کہ اس میں جو آیات ہیں، آیات والعصر ایک آیت، ان الانسان لفی خسر ایک آیت، یہ آیات اللہ کی طرف سے ہیں، اس کو کہتے ہیں توقیفی، من جانب اللہ ہے۔ لیکن آدمی جب پڑھتا ہے تو ایک ساتھ پڑھتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر۔ اگر نہ لکھتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ لکھتے تو پتہ نہ چلتا کہ یہ آیت کہاں ختم ہوتی، کیونکہ من جانب اللہ ہے۔ اللہ نے والعصر ایک آیت، ان الانسان لفی خسر ایک آیت، تو آیت من جانب اللہ ہے، توقیفی ہے، اس کو لکھنا ضروری تھا، اس کے بغیر آیات کا پتہ نہ چلتا۔ اسی طرح اس کا رسم الخط کیسے لکھنا ہے، الف کے ساتھ لکھنا ہے، بغیر الف کے ساتھ لکھنا ہے، الف مدہ کے ساتھ لکھنا ہے، یہ لکھنا بھی من جانب اللہ ہے۔ اللہ نے جیسا چاہا ویسا ہے۔ عالمین مثلا ہے، عالمین، الف پر کھڑا زبر بھی لکھ سکتے ہیں تو آ پڑھا جائے گا، اور عین کے بعد الف لکھیں گے تو بھی آ پڑھا جائے گا۔ قرآن کے اندر دیکھیں عالمین جہاں بھی ہے، الف پر عین پر کھڑا زبر ہے۔ اس کی لکھاوٹ رسم الخط بھی توقیفی ہے، یعنی اللہ کی طرف سے ایک متعین طور پر نازل ہوئی۔ تو یہ بھی پتہ، آدمی یاد تو کر لیتا عالمین، لیکن جب تک لکھا نہیں جائے گا تو اس کو پتہ نہیں چلے گا، اس لیے اس کا رسم الخط بھی توقیفی تھا، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لکھواتے تھے۔ اور تیسری بات، اس زمانے میں کچھ لوگوں کی عمر بڑی ہو گئی تھی۔ جن کی عمر بڑی ہو جاتی ہے ان کو اپنی زبان میں کوئی چیز یاد کرنی ہو تو آسان، مثلا جو بوڑھے ہوتے ہیں ان کو کوئی دعا سکھائیں کہ بھئی کھانے کی یہ دعا، بسم اللہ وعلا برکت اللہ، اب ان کو سکھائیں گے تو بہت سی مرتبہ یاد، اتنا بھی چھوٹا جملہ یاد نہیں ہوتا ہے، تو اس کو ہم اپنی زبان میں کہہ دیں گے کہ تم کھانا کھاؤ تو کہو کہ اللہ کی برکت سے میں شروع کرتا ہوں، یہ کہیں گے، یہ آسان ہو جاتا ہے۔ تو اپنی مادری زبان میں کوئی چیز یاد کرنا آسان، بڑی عمر میں کوئی چیز رٹنا بہت مشکل۔ اس زمانے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ نظام ہوا کہ معانی کی حفاظت ہو جائے، الفاظ چاہے بدل جائیں، کوئی حرج نہیں۔ تو وہ اس زمانے میں لوگ عربی زبان بولتے تھے، زبان عربی تھی، لیکن سب کے لہجے الگ الگ ہیں۔ مثلا رب العالمین، لام کو رب العالمین، کچھ لوگ اس کو کیا پڑھتے تھے، رب العالمین، معنی وہی ہے عالمین کا رب، لیکن لہجہ الگ تھا۔ اس کی مثال کچھ لوگ یوں دیتے ہیں، بیائی مثال نہیں ہوگی لیکن سمجھانے کے لیے کہ قرآن 7 طریقوں پر جو نازل ہوا ہے اس کو سمجھانے کے لیے، مثلا گجراتی ایک زبان ہے،
اگر آپ سورت سے اس طرف چلے جائیں گے ان کے بولنے کا لہجہ الگ، یہاں بھروچ ہے اس کا لہجہ الگ، جمبوسر کی طرف چلے جائیں گے وہ بھی گجراتی بولتے ہیں، ان کا لہجہ الگ، کاٹھیا واڑ چلے جائیں گے ان کا لہجہ وہ بھی گجراتی بولتے ہیں، لیکن سب کا لہجہ ہے گجراتی زبان۔ مثلا ہمارے ایک استاد اس کی مثال دیتے تھے کہ خالہ کے شوہر کو ہم کیا کہتے ہیں یہاں؟ موسا جی، ہمارے یہاں کہتے ہیں موسا جی، پنچ محل یعنی داہود والے اس کو کہتے ہیں ماکھا، یہاں چلے جائیں گے تو کہیں گے ماسا، کہیں اور چلے جائیں گے تو کہتے ہیں ماہو، ہے وہی معنی وہی ہے لیکن لفظ بدلتا ہے۔ تو اس وقت عربی زبان میں لہجے الگ الگ تھے، جو بوڑھے ہوتے تھے جن کی عمر بڑی ہو گئی ہے تو ان کو دوسری زبان میں دوسرے کے لہجے میں پڑھنا بہت مشکل، مثلا کاٹھیا واڑ سے کہا جائے کہ بھائی تم نوساری والا لہجہ بولیے تو اس کا بولنا بڑی عمر والوں کے لیے بہت مشکل، جس نے پوری زندگی ایک ہی لہجے میں بات کی ہے تو اس کو دوسرا لہجے میں پڑھنا بہت مشکل۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس وقت یہ سہولت دی تھی کہ جس لہجے میں قریش کے لہجے کے علاوہ جتنے بھی لہجے تھے جس لہجے میں بھی پڑھنا ہو اس لہجے میں اجازت تھی۔ اب لہجہ الگ الگ ہوگا لیکن قرآن نازل ہوا ہے قریش کے لہجے میں تو لکھنا ضروری تھا کہ قریش کا لہجہ یہ ہے۔ اب پڑھ سکتے ہیں جس طرح آپ کو پڑھنا ہو، جس طرح بھی پڑھنا، جیسے آج بھی بہت سے عربی لوگ ایسے ہیں جن سے جیم نہیں ادا ہوتا ہے۔ مصر ایجپٹ کے جو لوگ ہیں، ایجپٹ کے لوگ وہ حج کو حج لکھیں گے حج جیم کے ساتھ، لیکن وہ پڑھیں گے حگ، حاگی، حاگی، حاجی کو کہیں گے حاگی، گ، ان سے جیم ادا نہیں ہوتی۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ سہولت دی تھی کہ جس لہجے میں پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ بخاری شریف میں ایک واقعہ ہے، ہشام بن حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے تھے مسجد نبوی میں، سورہ فرقان پڑھ رہے تھے اور وہ ایک الگ لہجے میں پڑھ رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، سن رہے تھے۔ ان کا جو لہجہ تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لہجے سے الگ تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرے لہجے میں سیکھا تھا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آیا اور کہا کہ یہ قرآن کو غلط پڑھ رہے ہیں۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے اتنا غصہ آیا کہ نماز ہی کے اندر ان کی گردن میں پکڑ لوں، لیکن میں نے نماز پوری ہونے کا انتظار کیا۔ جب ان کی نماز پوری ہو گئی تو میں نے ان کو گردن سے پکڑا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گھسیٹ کر لے آیا اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ نے جس طرح قرآن سکھایا اس کے الگ لہجے میں قرآن پڑھ رہے ہیں، یہ غلط پڑھ رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بیٹھ جائیے سنائیے، تو ان سے بھی سنا، کہا کہ تم صحیح پڑھ رہے ہو۔ حضرت عمر سے کہا تم پڑھو، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لہجے میں پڑھا اور کہا کہ تم بھی صحیح پڑھ رہے ہو۔ معلوم یہ ہوا کہ اس زمانے میں الگ الگ لہجے چل رہے تھے اور ہر ایک لہجے میں قرآن پڑھنا جائز تھا، معنی بدلنا نہیں چاہیے، معنی نہیں بدلتا تھا، صرف الفاظ بدلتے تھے۔ لیکن اللہ کی طرف سے جو نازل ہوا تھا وہ ایک متعین لہجہ تھا، ایک متعین الفاظ، اس لیے لکھوانا ضرور تھا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوایا۔ یہ تین وجوہات کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں قرآن مختلف قسم میں لکھوایا، لیکن وہ ایک تختی کی شکل میں، ایک جلد کی شکل میں نہیں تھا، بکھرا ہوا تھا، کوئی ہڈیوں پر لکھا ہوا تھا، کوئی صورت تختیوں پر لکھی ہوئی تھی، تو کوئی صورت یہاں کسی کے پاس تھی، کوئی صورت کسی کے پاس تھی، لیکن ہر ایک صحابی حافظ قرآن تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ چلا گیا، حضرت ابو بکر صدیق کا دور آیا، ایک جنگ ہوئی، جنگ یمامہ، جس میں 700 حفاظ شہید ہوئے۔ اس سے اندازہ لگاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حفظ کا کتنا معمول ہوگا کہ ایک جنگ میں 700 حفاظ شہید ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو فکر ہوگی کہ اس طرح اگر جنگ ہوتی رہی اور حفاظ شہید ہوتے رہے اور قرآن لوگوں کے سینوں میں محفوظ ہے اور حفاظ چلے جائیں گے تو پھر قرآن کا کیا ہوگا؟ تو اس کو کسی ایک جگہ لکھا ہوا محفوظ کر دینا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھایا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ وہ کام میں کیسے کر سکتا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا وہ کام میں کیسے کر سکتا ہوں، میں نہیں کروں گا۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار آئے، بار بار سمجھاتے رہے. ایک زمانے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق کو شرح صدر ہوا، اللہ کی طرف سے ان کو شرح صدر ہوا کہ نہیں، اب قرآن ایک جگہ لکھا ہوا محفوظ ہونا ضروری ہے. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو سب سے زیادہ وحی لکھنے والے تھے زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب میں حضرت ابو بکر صدیق کی خدمت میں پہنچا تو اس وقت حضرت عمر ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. حضرت ابو بکر صدیق نے مجھ سے کہا کہ زید بن ثابت یہ قرآن کو ہمیں ایک جگہ پر لکھنا ہے. تو میں نے منع کر دیا کہ وہ کام میں کیسے کروں جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا. حضرت زید بن ثابت یہ کہتے تھے کہ اگر یہ لوگ مجھے پہاڑ ہٹانے کا کہتے تو میرے لیے آسان تھا، لیکن یہ کام میرے لیے بہت مشکل تھا. خیر حضرت ابو بکر صدیق ان کو سمجھاتے رہے اور اس کے فوائد بتلاتے رہے. ان کا بھی دل شرح صدر ہو گیا. وہ خود حافظ قرآن تھے، اگر وہ چاہتے تو اپنے حافظے سے پورا قرآن لکھ لیتے جو حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر چاہتے تھے، لیکن نہیں، انہوں نے ایک طریقہ طے کیا. کیا طریقہ طے کیا؟ کہ اعلان کیا کہ جن کے پاس جو سورت، جو آیت جہاں بھی لکھی ہوئی ہے اور وہ لکھا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہو، اس پر دو گواہ ہونے چاہیے، وہ لے کر آئیں. اور حضرت ابو بکر صدیق نے یہ ذمہ داری حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی. تو وہ ہر ایک کی دی ہوئی آیت نہیں لیتے تھے، جو دو گواہوں کے ساتھ پیش کرتا تھا. گواہ کس پر؟ کہ یہ آیت میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لکھی ہے، ان دو گواہوں کو موجودگی میں. ایسی آیتیں لے. حالانکہ وہ دونوں حافظ تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حافظ تھے اور حضرت زید بن ثابت بھی حافظ تھے، لیکن انہوں نے اپنے حفظ کے ساتھ یہ گواہ والا طریقہ رکھا، پھر اس کے مطابق انہوں نے اس کو جمع کیا. صرف ایک صحابی سے حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین، یہ آیت صرف ان کے پاس تھی اور کسی کے پاس نہیں تھی، گواہ نہیں تھا ان کے پاس. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی موقع پر یوں کہا تھا کہ حضرت خزیمہ کی گواہی دو آدمی کے قائم مقام ہے، تو اس روایت کی وجہ سے ان کی اس آیت کو بھی لے لیا گیا. اب قرآن کو جیسے سورتیں ہیں، سورہ بقرہ ایک جگہ لکھ دی، اور سورہ اعراف ایک جگہ لکھ دی، سورہ آل عمران ایک جگہ لکھ دی. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کو ایک مجلد میں جمع کیا، سورتوں کی شکل میں. سورتوں کی شکل میں، ایسا نہیں کہ سورہ بقرہ پہلے نہیں، سورتوں کی شکل میں. تو اللہ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پاس وہ رکھے. گویا یہ اب سرکاری ریکارڈ میں آیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن سرکاری ریکارڈ میں نہیں آیا تھا، اس کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے پبلک کے ذریعے کروائی. خدائی نظام ہو سکتا ہے، اللہ کی مصلحت یہ ہو. تجربہ یہ ہے کہ جو چیز سرکاری ریکارڈ میں آ جاتی ہے پبلک بے فکر ہو جاتی ہے، پبلک اب اس کی محنت نہیں کرتی. جیسے اس کی مثال دو، ہمارے ملک میں دینی تعلیم یعنی اسلامی تعلیم کا نظام پبلک کے ہاتھ میں، سرکار کے ہاتھ میں نہیں ہے. جن ملکوں میں دینی تعلیم کا نظام سرکار کے ہاتھ میں، وہاں تعلیم مضبوط نہیں ہے. سعودیہ میں آپ جا کر دیکھیے، اتنے حفاظ نہیں ملیں گے جتنے حفاظ یہاں ملتے ہیں. جتنے دینی مدارس یہاں ملتے ہیں سعودیہ میں نہیں ملیں گے، قطر میں نہیں ملیں گے، دبئی میں نہیں ملیں گے. حالانکہ یہ مسلم کنٹریاں ہیں، لیکن ان کے یہاں کیا ہے، جو اسکول ہے، اسکول کے اندر ایک پیریڈ دینیات کے نام سے رکھ دیتے ہیں. کوئی آدمی الگ سے مدرسہ نہیں چلا سکتا، دینی تعلیم نہیں دے سکتا. تو گویا لوگ بے فکر ہو گئے کہ گورنمنٹ کر رہی ہے تو ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے، گورنمنٹ جب اس کی حفاظت کر رہی ہے. ہمارے یہاں کیا ہے کہ پبلک کہتی گورنمنٹ تو کچھ نہیں، کہ ہمیں کرنا ہے. اس لیے ہر آدمی اپنی صلاحیتیں دین کی حفاظت میں لگاتا ہے. اسی طرح مثلا یہ جو مسلم کنٹریاں ہیں، ازبکستان ہے، قزاقستان ہے، کرگزستان ہے، وہاں گئے، وہاں ہم نے دیکھا اتنے حفاظ نہیں، حالانکہ وہ بہت سی دین کی اولاد ہے. وہاں اتنے مدرسے بھی نہیں ہیں. ہمارے یہاں گھر گھر میں عالم دین جو ملتے ہیں، حافظ قرآن ملتے ہیں، وہاں نہیں. اس لیے کہ وہاں دینیات کا نظام گورنمنٹ دیکھتی ہے، وزارت اوقاف دیکھتی ہے.
بہرحال خدائی یہ مصلحت ہو کہ پبلک کے ذریعے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ حافظ ہو، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سرکاری ریکارڈ میں قرآن جمع نہیں ہوا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں گویا اب سرکاری ریکارڈ میں قرآن جمع ہو گیا. زمانہ گیا، پھر وہی قرآن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد وہ حضرت عائشہ کے پاس، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس وہ قرآن موجود تھا. اب حضرت عثمان کا زمانہ آیا. حضرت عثمان کے زمانے میں اسلام بہت پھیلا، عرب کو چھوڑ کر عجم میں آیا اسلام، جن کی زبان عربی نہیں تھی ان تک اسلام پڑھ. اب حضور کے زمانے میں جو الگ الگ لہجوں میں قرآن پڑھنے کی اجازت تھی تو لوگوں نے اپنے اپنے لہجوں کے مطابق قرآن اپنے طور پر لکھا ہوگا، تو قرآن کے الگ الگ نسخے ہر جگہ الگ الگ پہنچے ہوئے تھے. تو ایک آدمی کے پاس الگ لہجہ، ایک آدمی کے پاس الگ لہجہ، اس کی زبان عربی نہیں تھی، وہ سمجھتا نہیں تھا. تو وہ اجمیوں کے پاس جب قرآن پہنچا الگ الگ لہجوں میں تو وہ ایک دوسرے کو کافر کہنے لگے کہ تمہارا لہجہ غلط ہے، تم غلط پڑھ رہے ہو، میں صحیح پڑھ رہا ہوں. تو یہ واقعات حضرت عثمان کی خدمت میں کسی نے پیش کیے کہ حضرت عثمان سے کہا قبل اس کے کہ امت اختلاف کرے ان لہجوں میں، آپ ان کو ایک لہجے میں جمع کر دے ورنہ لوگ اختلاف کریں گے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات سمجھ میں آئی. چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 قریشی صحابی اور ایک انصاری یعنی زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن حارث، عبداللہ بن، تو جو 3 قریشی صحابی اور ایک انصاری صحابی، 4 آدمیوں کی ایک کمیٹی بنائی اور ان سے کہا، اور ہاں دنیا میں جہاں جہاں بھی قرآن پہنچا تھا سب کو کہا کہ قرآن آپ یہاں بھیج دو، میرے پاس قرآن بھیج دو، جو بھی جس کے پاس قرآن ہو ہمارے پاس بھیج دے. اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جمع کیا ہوا جو قرآن تھا وہ منگوایا اور کہا کہ ہم اس کو آپ کو واپس کر دیں گے، ابھی ہمیں خالی ملانے کے لیے ضرورت ہے. تو حضرت عثمان نے یہ 4 کمیٹی بنائی اور روایت میں یہ ہے ان 4 آدمیوں پر بھی 12 آدمی اور بھی متعین کیے اور سب کو کہا کہ تم سب کے جس طرح حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں ہوا تھا اسی طرح قرآن کو اب قرآن کی ترتیب کے مطابق جو اللہ کا منشا ہے، جو منشا رب ہے، اس کے مطابق قرآن کو جمع کرو. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ موجودہ ترتیب میں قرآن جو ہے پہلے سورہ بقرہ پھر سورہ عمران، یہ جو ترتیب دی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو حضرت عثمان نے اس وقت 7 نسخے، اچھا یہ بھی کہا تھا کہ اگر کسی آیت میں لکھنے میں اختلاف ہو جائے تو قریشی جو 3 صحابی قریشی تھے وہ جو کہیں گے اس کا اعتبار ہوگا. زید بن ثابت انصاری صحابی تھے، ان کا اعتبار ہے. تو ان کا کہیں کوئی اختلاف نہیں ہوا، لیکن دوسرے پارے میں ایک لفظ ہے تابوت، اس میں اختلاف ہوا. زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ اس کو چھوٹی تا سے لکھے، تابوت چھوٹی تا سے لکھے، لیکن یہ قریش جو 3 قریش صحابی تھے وہ کہتے تھے کہ نہیں، یہ قریش کے لہجے میں بڑی تا سے لکھا جاتا ہے. چنانچہ حضرت عثمان کے پاس یہ واقعہ پہنچا تو حضرت عثمان نے کہا کہ وہی بڑی تا میں لکھو. بس یہی اختلاف ہوا تھا ان 4 میں، باقی کوئی اختلاف نہیں ہوا. بہرحال اللہ کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 5، ایک روایت کے اعتبار سے 5 نسخے اور ایک روایت میں ہے 7 نسخے تیار کروائے اور وہ تمام گورنر، اس وقت بڑے بڑے جو گورنر تھے 7 نسخے الگ الگ بھیج دیے، ایک مدینہ میں رکھا. آج بھی وہ نسخہ ایک حضرت عثمان کا تیار کردہ جو نسخہ ہے ایک ترکی میں موجود ہے اور ایک تاشکند میں، ازبکستان کے تاشکند کے اندر وہ نسخہ موجود ہے. بہرحال حضرت ابو بکر صدیق جامع قرآن ہیں اور جامع سورت والآیات یہ حضرت عثمان غنی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو قرآن نازل، اب جس طرح یہ قرآن کتابی شکل میں امت کے پاس آ گیا، اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ سے کام لیا. اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا تو احادیث مبارکہ جو ہے، احادیث مبارکہ یعنی قرآن کی جو تشریحات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ مجلسوں میں سمجھائی، اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کس کو کہتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت، اس کو کہتے ہیں احادیث. تو یہ احادیث بھی جمع کرنے کا ارادہ کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے.
تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام صحابہ کو جمع کیا اور کہا کہ میرے من میں آتا ہے کہ جس طرح قرآن کو ہم نے جمع کیا اسی طرح احادیث کو بھی جمع کریں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے استخارہ کیا, 7 دن تک استخارہ کیا, اور استخارے میں اب ان کو بات سمجھ میں آئی کہ نہیں, احادیث کو جمع کرنا نہیں ہے, کیونکہ پچھلی امتوں میں جو کتاب نازل ہوئی تھی تورات, زبور, انجیل, اس میں رد و بدل کیوں ہوا کہ انہوں نے آسمانی کتاب کے ساتھ اپنے نبی کی بات کو جوائن کر دیا, جوڑ دیا تھا. تو اب باتوں میں فرق نہیں رہا کہ کون سی بات نبی کی تھی اور کون سی بات آسمانی یعنی وحی کی تھی. تو کتاب محفوظ نہیں رہی پچھلی امتوں میں. تو اگر یہاں احادیث ہم جمع کر دیں گے تو احادیث اور قرآن دونوں ایک جیسے مل جائیں گے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شرح صدر نہیں ہوا, تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے احادیث جمع کرنے کا ارادہ چھوڑ دیا. یہ زمانہ چلا گیا, حضرت معاویہ کا زمانہ آیا, اس میں بھی احادیث نہیں ہوئی, لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ کام احادیث جمع کرانے کا کام حضرت عمر ہی کے رشتہ دار میں عمر بن عبدالعزیز پیدا ہوئے. عمر بن عبدالعزیز کی نانی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوتی تھی. جیسے میں نے ایک واقعہ سنایا تھا کہ وہ عورت نے, بچی نے ماں سے کہا تھا کہ دودھ میں پانی نہیں ملائیں گے اللہ, تو ان کے یہاں جو رشتہ ہوا پھر وہاں ان کی نسل میں عمر بن عبدالعزیز پیدا ہوئے. عمر بن عبدالعزیز کو ارادہ ہوا, اس زمانے میں من گڑت روایتیں شروع ہو گئی تھی, ہر ایک آدمی اپنے اپنے من سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بات کر رہا تھا. تو اب حضرت عمر بن عبدالعزیز کو یہ ہوا کہ نہیں, احادیث کو جمع کیا جائے. سند بھی ہو گئی تھی, اس لیے کہ صحابہ کا دور دور ہوتا چلا جا رہا تھا, تو شاگردیں بڑھ جائیں گے. صحابہ ہے تو انہوں نے کہ ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے, لیکن عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں بیچ میں 2-3 واسطے آ جائیں گے کہ صحابہ کے بھی شاگرد اور ان کے بھی شاگرد, سند آ جائے گی کہ انہوں نے ان سے سنا, انہوں نے ان سے سنا, انہوں نے ان سے سنا. تو اب احادیث کا جمع کرنا بہت ضروری تھا. تو عمر بن عبدالعزیز نے مدینہ کا جو گورنر تھا قاضی ابوبکر بن سیدہ, ان کو آرڈر کیا کہ مدینے میں جتنے بھی بڑے بڑے محدثین ہیں جن کے پاس جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے سب جمع کر کے مجھے بھیجو. اسی طرح اسلامی حکومت کی جہاں جہاں بھی گورنمنٹ تھی, اسلامی گورنمنٹ تھی, ان کے حاکموں کو اور قاضی کو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے آرڈر کیا کہ جن کے تمہارے یہاں تمہارے علاقے میں جتنے بھی محدثین ہیں, جن محدثین کے پاس جو جو بھی روایت ہے ساری روایتوں کو جمع کر کے یہاں بھیجو. تو عمر بن عبدالعزیز کا ارادہ یہ تھا کہ سب احادیث جمع ہو جائے. تو امام ظہری اس وقت بہت بڑے محدث تھے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری روایتیں یاد تھیں, ان کو ذمہ داری دیں گے تاکہ یہ احادیث کی ترتیب دے دے. لیکن گورنمنٹ کی طرف سے, گورنروں کی طرف سے وہ تمام احادیث کا ذخیرہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی سلطنت پر پہنچتا, اس سے پہلے عمر بن عبدالعزیز کا انتقال ہو گیا, دنیا سے وہ چلے گئے. اس کے بعد حاکم آئے ولید. ولید کو اس کام میں دلچسپی نہیں رہی, تو جو کام گورنمنٹ لیول پر ہونا تھا وہ ٹھنڈا پڑ گئے. لیکن عمر بن عبدالعزیز نے پچھلے گورنروں کو جو حکم دیا تھا, تو گورنروں نے اپنے علاقے کے تمام محدثین کو حرکت میں لے آئے تھے. تو ہر ایک محدث روایت کو جمع کرنے کا شوق رکھتا تھا اور جمع ہونا شروع ہو گیا تھا اپنے طور پر. تو اس زمانے میں جو احادیث جمع ہوئی تھی اپنے اپنے طور پر, پبلک کے طور پر, پبلک کو اللہ تعالیٰ نے ایسا شوق دیا تھا اس زمانے میں کہ ایک ایک حدیث حاصل کرنے کے لیے کئی میل کا سفر کرتے تھے. یہ تکوینی خدا کا نظام تھا کہ اللہ تعالیٰ نے دین حاصل کرنے کے تاکہ ایک مرتبہ احادیث کا ذخیرہ جمع ہو جائے اور قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے یہ رہبر اور رہنما باقی رہے. اس لیے اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے ایسا شوق دیا تھا کہ اپنی ساری صلاحیتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کی چھان پٹک میں لگا دی. امام بخاری کو دیکھو, امام مسلم دیکھو. اور ایک عجیب بات, قرآن نازل ہوا مدینۃ المنورہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینۃ المنورہ میں ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے احادیث جمع کرنے کے تیسرے دور میں جو سب سے بڑا اہم کام ہوا, یہ کام اللہ تعالیٰ نے عجم سے لیا, یعنی ازبکستان, ایران, عراق جو ہے وہاں کے محدثین سے لیا. کسی نے لکھا ہے کہ یہ کیا مصلحت ہوگی کہ قرآن احادیث کا پورا ذخیرہ یہاں ہے, اب اللہ تعالیٰ نے کام لیا, بڑے بڑے محدثین پیدا کیے دوسرے اور میں. اس سے معلوم ہوا اسلام کسی قوم کا محتاج نہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ ان علاقوں میں بڑے بڑے محدثین اس لیے پیدا کیے. آج بھی جائیں گے آپ دیکھیں گے
قرآن و حدیث سے ان کے بچوں میں، ان کی عورتوں میں، ان کے بوڑھوں میں وہ ادب ہے جو ادب شاید کسی میں آپ دیکھیں. تو کسی بزرگ نے یہ بات کہی ہے کہ اب سمجھ میں آیا کہ امام بخاری بخارا میں کیوں پیدا ہوئے، امام ابو داؤد سجستان یعنی ایران میں کیوں پیدا ہوئے، امام ترمذی ترمذ میں کیوں پیدا ہوئے، کہ ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب ادب دیا تھا. جو آدمی جتنا با ادب ہوتا ہے اتنا ہی اللہ تعالیٰ اس کو با نصیب بناتے ہیں. با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. جتنا ادب کرے گا، جتنا ادب کرے گا اللہ اس کو دیں گے. جو جتنی بے احترامی بے ادبی کرے گا وہ محروم ہوگا. الغرض بات مجھے یہ کہنی تھی کہ یہ قرآن اللہ کا عطیہ ہے، اور حدیث میں آتا ہے یہ قرآن کی جو آیات جو ہے یہ جنت کے درجات ہیں. اللہ تعالیٰ کو قیامت میں جو قرآن پڑھنے پڑھانے والے ہوں گے ان کو کہیں گے پڑھو اور ترقی کرتے جاؤ. یہ قرآنی آیات جو ہے وہ جنت کے درجات ہے. جس نے جتنی آیتوں پر عمل کیا، جتنی آیتیں یاد کی، اللہ تعالیٰ ان کے اتنے درجات بلند کریں گے. جس کے حصے میں کوئی اس دنیا میں جتنا قرآن مقدر ہوا، جس نے قرآن کے پیچھے جتنا وقت دیا، اتنے اس کے درجات ہوئے. ابھی یہ آیات کی شکل میں، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے نکلا ہوا ہے. یہ دنیا پوری کائنات کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں، آسمان، زمین، پانی، پہاڑ، یہ سب مخلوقات ہیں. قیامت جب آئے گی سب چیزیں فنا ہو جائے گی. یہ قرآن مخلوق نہیں ہے، قرآن فنا نہیں ہوگی، یہ خدا کی ذات کا ایک حصہ ہے. تو قرآن سے آدمی جتنا وابستہ ہوتا ہے اتنا ہی اللہ سے باطنی طور پر قریب ہوتا ہے. جتنا قرآن سے وابستہ ہوتا ہے اتنا ہی باطنی طور پر وہ قریب ہوگا. جب قیامت قائم ہوگی تو یہ قرآن ایک مجسم شکل میں سامنے آ جائے گی. تو اللہ تعالیٰ اس وقت کہیں گے اے قرآن، آج میں تیری وجہ سے بہت سے لوگوں کے درجات بلند کروں گا، جنہوں نے تجھے اپنایا، جنہوں نے تجھے جس پر عمل کیا، جنہوں نے تجھ سے محبت کی، جنہوں نے تیرے حاصل کرنے کے لیے اپنی زندگیاں وقف کی، ان کو اس کے مطابق درجات دوں گا. لیکن تیری وجہ سے کچھ لوگوں کو میں ذلیل اور رسوا بھی آج کروں گا، جنہوں نے قرآن سے اعراض کیا، جنہوں نے قرآن کو چھوڑا، جنہوں نے قرآن کو فرصت موقع تھا اس کے باوجود بھی یاد نہیں کیا. ہمیشہ اللہ کے جتنے بھی نیک بندے رہے ہیں ان کو قرآن سے بہت تعلق رہا ہے، بہت تعلق رہا ہے اللہ قرآن سے. جتنے بھی اللہ کے بندے، میں نے آپ کو بتایا تھا امام بخاری سحری سے لے کر افطاری کے درمیان ایک قرآن ختم کرتے تھے. اتنے بڑے محدث تھے، اس کے باوجود اتنی پوری زندگی احادیث کی چھان پٹک میں لگا دی، علم کا حاصل کرنے میں لگا دی. اس کے باوجود بھی رمضان کا مہینہ آتا تھا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ معرفت کا خزانہ ہے. یہ آدمی اس سے جتنا تعلق رکھے گا اتنا ہی جنت میں وہ ترقی کرے گا. ان کو معلوم تھا. میں نے کل حضرت سید اصغر حسین صاحب کا واقعہ سنایا تھا. دیوبند میں ایک بزرگ تھے، حضرت مولانا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دادا یعنی قاسم نانوتوی ان کے دادا ہوتے ہیں حضرت مولانا قاری طیب صاحب کے، ان کے حوالے سے حضرت اصغر حسین صاحب کے رشتے میں ایک تھے میاں جی صاحب، جن کو کہتے تھے میاں جی. ان کے نانا سید حسین، یہ جو خاندان ہے سید اصغر حسین صاحب کا جو خاندان ہے اس خاندان کو کہا جاتا تھا خاندان اویسیہ. یہ اصل میں سادات تھے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے تھے، لیکن اویسیہ اس لیے کہا جاتا تھا کہ ان کے خاندان میں ہمیشہ مادر ذات ولی پیدا ہوئے، یعنی بغیر محنت مشقت کے اللہ تعالیٰ نے ان کے خاندان میں بڑے بڑے ولی پیدا کیے. حضرت اویس رضی اللہ عنہ، تو اسی وجہ سے اس خاندان کو خاندان اویسیہ کہا جاتا ہے. تو ان کے ایک نانا تھے، دنیا معافی ہاں سے بے خبر، قرآن سے اتنا شوق، قرآن سے اتنی محبت، وہ چھوٹے بچوں کو قرآن پڑھانے میں اپنی زندگی، باقی دوسرا کچھ بھی ان کو معلوم نہیں تھا. ان کے ایک داماد تھے، ان کا نام تھا اللہ بندہ. وہ آئے ایک مرتبہ اور کہا کہ میں اللہ بندہ بات کروں. وہ بھول جاتے تھے کیونکہ قرآن میں اتنے مستغرق رہتے تھے کسی کو پہچانتے بھی نہیں تھے. وہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ میاں جی
حضرت سید حسین صاحب وہ بندے ہیں کہ ان کے خیال میں کبھی گناہ صغیرہ کا خیال بھی نہیں گزرا. اتنے مادرزاد ولی، اتنے نیک بزرگ تھے. انہوں نے اپنی زندگی اس میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. قرآن سب سے بہترین کتاب ہے، جس نبی پر نازل ہوئی وہ سب سے بہترین نبی، افضل الانبیاء ہے. لہذا یہ خیریت ہوئی. لہذا جو اس سے تعلق رکھے گا، جو اس کو پڑھے پڑھائے گا، وہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بہترین قوم ہوگی. تو یہ جو میاں جی تھے اتنے نیک تھے، اور آدمی جیسا نیک ہوتا ہے سب کو ایسے ہی نیکی سے دیکھتا ہے. المرء یقیس علی نفسہ، المرء یقیس علی نفسہ، آدمی جیسا ہوتا ہے ویسا ہی سب کو دیکھتا ہے. ان کے بارے میں بہت مشہور واقعہ ہے کہ وہ بچوں کو پڑھاتے تھے. اس زمانے میں گھڑی نہیں ہوتی تھی. اب وقت پہچاننے کے لیے کیا کرتے تھے، کوئی چیز رکھ دیتے تھے اور اس کو کہتے تھے کہ اگر یہ سایہ یہاں تک آئے تو اتنے بجے، یہ سایہ یہاں تک آئے تو اتنے بجے. تو اب وہ چیز یہاں رکھی ہوئی ہے تو سایہ وہاں تک آ جائے تو چھٹی ہو جاتی تھی بچوں کی. تو وہ بچے شرارتی ہوتے تھے تو وہ اس کو تھوڑا آگے کر دیتے تھے تاکہ جلدی سایہ آ جائے. بچے کہہ دیتے تھے کہ دیکھو میاں جی سایہ آ گیا، تو کہا جاؤ چھٹی. لوگ کہتے تھے کہ یہ بچے شرارت کر رہے ہیں، تو میاں جی کہتے ہیں کہ نہیں نہیں، مومن کبھی جھوٹ نہیں بولتا. وہ ماننے کے لیے تیار نہیں کہ مومن جھوٹ نہیں بول سکتا، یہ بچے مومن ہیں، وہ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتے. ان کا ایک مشہور واقعہ حضرت مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے آنکھ میں کوئی دوا ڈالی جس کی وجہ سے آنکھ میں کچھ پھنسی ہو گئی. ایک شخص ان کی خدمت میں حاضر ہوئے میاں جی کی، ان کو کہا میاں جی آپ نے یہ دوا کیوں استعمال کی؟ اس دوا سے تو بینائی چلی جاتی ہے. ایک مومن آدمی نے آ کر یوں کہا اس دوا سے تو بینائی چلی جاتی ہے. اب بس انہوں نے مان لیا، مومن نے، انہوں نے کہا بینائی چلی جاتی ہے تو چلی جائے گی. اتنے ان کے دل میں اتنی سچائی. اب انہوں نے ہمیشہ آنکھیں بند کر دی. لوگ کہتے ہیں کہ نہیں آپ کی بینائی ہے، کہ نہیں نہیں اس آدمی نے کہا ہے، وہ مومن ہے، وہ سچا ہے، وہ جھوٹ تھوڑی بول سکتا ہے، میری بینائی چلی گئی. حضرت مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ یہ کہتے تھے کہ میں سمجھ گیا، وہ بہت ذہین آدمی تھے، میں بہت سمجھ گیا کہ اب میاں جی کا مزاج سچائی والا ہے، ہر ایک آدمی کو سچ سے دیکھتے ہیں تو اب وہ نہیں مانیں گے. تو انہوں نے حضرت مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، ان کا علاج کیا. کہا کہ حضرت میں ایک تعویذ جانتا ہوں کہ اگر میں وہ پڑھ لوں گا اور وہ پانی اگر آپ کی آنکھوں میں چھٹوں گا تو آپ کی بینائی آ جائے گی. کہ اچھا. تو انہوں نے ایسا کیا تو انہوں نے آنکھیں کھولی کہ ہاں دکھائی دے رہا ہے. حالانکہ مولانا یعقوب نانوتوی کہتے تھے ان کی بینائی موجود تھی، لیکن ایک آدمی نے خبر دی، انہوں نے مان لیا. بہرحال اتنے بزرگ اللہ والے آدمی تھے، انہوں نے اپنی پوری زندگی کا اوڑھنا بچھونا قرآن پڑھنا پڑھانا. اب آخر میں حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک طرز عمل، وہ بزرگ جانتے تھے اس کی قدر، قرآن کی قدر جانتے تھے، تو ان کی زندگیوں سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ قرآن کیا چیز ہے. وہ واقعہ سنا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں. ان کے یہاں حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ واقعہ حضرت مولانا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ہمارے گھر میں شادی تھی، یعنی قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹی کی شادی تھی. گھر میں کسی کو نہیں کہا، مسجد میں گئے، بچی کی طرف سے وکیل بن گئے، دلہے کی طرف سے بھی وکیل بن گئے، نکاح کر لیا اور دلہے کے پاس جا کر کہا کہ لو یہ میری بیٹی، میں نے آپ کا نکاح کروا لیا، آپ کا نکاح ہو گیا، جاؤ. شادی کے موقع پر گھر والوں کو نہیں کہہ رہے ہیں کیونکہ وہ جانتے تھے کہ شادی کی تقریب میں شو شاہ کرنا، لوگوں کو جمع کرنا کوئی ضروری نہیں ہے. لیکن قاری صاحب کہتے ہیں میرے والد یعنی قاری صاحب کے والد حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے لڑکے حافظ احمد صاحب جب حافظ ہوئے، دیوبند کے سب لوگوں کو جمع کیا اور ایک شاہانہ دعوت کی، سب کو کھلایا خوشی میں. حافظ اپنے بیٹے کے حافظ ہونے کی خوشی، بچی کی شادی سادگی سے ساتھ کر رہے ہیں، لیکن بچہ جب حافظ ہوا تو ایک شاہانہ دعوت کی کہ نہیں، قرآن ایک شاہی کلام ہے، اس کے لیے دعوت بھی شاہی ہونی چاہیے، خوشی کا موقع ہے، یہ اس میں خوشی ہونی ہی چاہیے. تو انہوں نے دیوبند کے شہر میں شاہی دعوت کی، سب کو بلایا، سب کو کھلایا، بہترین کھانا کھلایا، سب لوگ چلے گئے. پھر قاری طیب صاحب کہتے ہیں کہ میرے والد یعنی اپنے بیٹے حافظ احمد صاحب کو بلایا اور خلوت میں کہا کہ دیکھو یہ میں نے دعوت جو کی ہے وہ آپ کی خوشی میں اور آپ کی تعظیم میں، آپ کے احترام میں، لیکن میں نے جو آپ کو حافظ بنایا ہے میرے لیے، آپ کے لیے نہیں.
تاکہ میرے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد آپ روزانہ میرے لیے ایصال ثواب کرتے رہیں۔ دعوت میں نے آپ کی خوشی میں کی، لیکن حافظ میں نے جو آپ کو بنایا ہے میرے لیے، میں اس دنیا سے جب چلا جاؤں تو آپ مجھے یاد کرنا اور میرے لیے روزانہ قرآن کی تلاوت کرنا۔ حافظ قاری صاحب کہتے تھے کہ میرے والد حافظ احمد صاحب روزانہ میرے والد حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے 2 بارے تلاوت کرتے تھے۔ اب ان کے طرز عمل میں دیکھیے، شادی کے موقع پر بالکل سادگی، لیکن بچہ جب حافظ ہوا تو خوشی، کیوں کہ قرآن کی عظمت تھی، لوگوں دکھلا رہے قرآن کی عظمت تھی۔ الغرض آج کی مجلس کا حاصل یہی ہے میرے محترم بزرگوں کہ قرآن سے ہم اپنا مضبوط تعلق جوڑ دیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں من حبل الورید فاعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا۔ قرآن جو ہے وہ اللہ کا ایک رستہ ہے، اللہ نے دنیا میں اتارا ہے، اس رستے کو جو پکڑ لے گا وہ اللہ کے قریب پہنچ جائے گا۔ اس رستے سے جس نے اس قرآن اس رستے کو چھوڑا وہ بکھر جائے گا، وہ اللہ سے دور ہوتا چلا جائے گا۔ اس لیے قرآن سے تعلق جوڑو، جس کو قرآن پڑھنا آتا ہے وہ قرآن پڑھتا ہی رہے، چاہے کیسی ہی اسپیڈ کیوں ہو۔ یہی قرآن ہمارے جنت کے درجات ہوں، جتنا قرآن سے تعلق رکھیں گے جنت میں اتنے ہی درجات ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج خالی صرف 2-3 مسئلے۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ آدمی نے تر مسواک لیا، تر مسواک، اور تر مسواک سے مسواک کرتا ہے تو ظاہر سی بات ہے نیم کا مسواک ہے تو نیم کی خوشبو جو ہے یا اس کا ذائقہ ہے منہ میں آئے گا، تو اس سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ تر مسواک سے بھی مسواک کرے، چاہے نیم کا ذائقہ اس کے منہ میں محسوس ہوتا ہو، اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح کچھ لوگوں کو سرما لگانے کی عادت ہوتی ہے، تو روزے کی حالت میں انہوں نے سرما لگایا، چاہے وہ ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے کوئی حرج نہیں، سرما لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اسی طرح آنکھ میں پریشانی تھی، آنکھ میں دوا ڈالنی ہے تو آنکھ میں دوا ڈالی ہے تو آنکھ میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح خوشبو ہے، عطر ہے، آدمی بعد مرتبہ اتنی اسٹرانگ خوشبو لگاتا ہے کہ اس کا اثر دماغ پر پہنچتا ہے، کوئی حرج نہیں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ وکس بام جو ہوتا ہے ہمارے یہاں سردی میں استعمال ہوتا ہے، اس بہت سخت ہوتا ہے، بہت اسٹرانگ ہوتا ہے، ہم جب لگاتے ہیں ناک پر لگاتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ دماغ میں اسے، لیکن وکس بام لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔